یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھوگے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ کیا ہوا کوئی اچھا عمل ساری عمر کے لیے آپ کے لیے دعا بن جاتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹ آتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ یقین جانے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی تو ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا بھلا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گی، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دے۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان کوئی کھیلنے کی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی کے جذبات کا مزاج بنا بیٹھے ہیں تو معافی مانگے اس شخص سے، ورنہ کل کو آپ اس کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ مکافات عمل ہو کے رہتا ہے، اس لیے انسانوں کا دل توڑنے سے گریز کریں۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑ دیتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت تولیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ بھروسہ ہو یا دھوکہ، عزت ہو یا ذلت۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ اور بات جب مکافات عمل پہ آ جائیں تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ اپنی طرف آنے والی ہر مصیبت کو آزمائش نہ سمجھو، وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا
کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا، دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا ساتویں آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرتی جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہے ان کے وجود کو کانٹا بننا ہی ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، یہ مکافات عمل ہے۔ تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔